أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين بلى شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا
بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ یہ صورت اعراف کی 3 آیات بھی میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی آیت نمبر 176، 177 اور 178۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تو ان پر اس شخص کا قصہ پڑھ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے باہر نکل گیا۔ پس شیطان نے اس کا تعاقب کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعہ ضرور اس کا رفع کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی حوث کی پیروی کی۔ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر ہاتھ اٹھائے تو ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا۔ پس تو ان کے سامنے یہ واقعات پڑھ کر سنا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آخری آیت یعنی 178 آیت میں اللہ فرماتا ہے، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان آیات میں یعنی آیت نمبر 177 میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کتے کی طرح بنا دیا اور وہ زمین کی طرف جھک گیا تھا، اس آیت کریمہ میں مفسرین کے بقول جس شخص کا ذکر ہے وہ بلعم باور ہے۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی صفات عطا فرمائی تھی جن کے ذریعے وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا تھا، لیکن بد نصیبی سے اس نے دنیا کی طرف جھکنا اپنے لیے قبول کر لیا۔ پھر اس کی مثال ایسے کتے سے دی گئی ہے جس پر خواہ کوئی پتھر اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس نے بھونکتے بھونکتے نڈھال ہی ہو جانا ہے۔ پس یہ شخص بھی راہ حق سے بدک کر حق کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگا تھا۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے بانی جماعت حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کا ذکر کیا تھا۔ آج دوبارہ میں اس الہام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 3 ازالہ و حام حصہ اول صفحہ 190 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالی نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا محصل یہ ہے کہ کلب یموت علی الکلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عد پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ اسی طرح تذکرہ جو ہے موجودہ قادیانی جماعت کا، اس کے صفحہ 145 پر بھی اسی الہام کا ذکر ہے۔ 1891 ڈیٹ ہے، یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ایک شخص کی نسبت خدائے تعالی نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا محصل یہ ہے کہ کلب یموت علی الکلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عد پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر راہی ملک بقا ہوگا۔
تو یہ الہام ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر 1891 میں ہوا تھا۔ تو خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس الہام کے حوالے سے بہت کچھ سامعین کے آگے بیان کیا تھا اور بتایا تھا خاکسار نے کہ اس الہام کا ظاہری رنگ میں مصداق جناب ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا، اور اس کی تفصیل خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کر دی ہے وہ کس طرح بنا تھا۔ لیکن یہی الہام ایک دوسرے رنگ میں ایک اور شخص کے مذہبی اقتدار یا مذہبی حکومت کی طوالت کے رنگ میں پورا ہوا ہے، اور یہ شخص ملہم کا اپنا لڑکا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے باہر سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت پر حملہ کیا تھا، لیکن دوسرا شخص جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت کے اندر سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور آپ کی جماعت پر حملہ کیا ہے، یعنی یہ پہلے کی باتیں ہیں، یعنی حملہ کیا تھا۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الہام قلب یموت علی القلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو یہ الہام دو رنگ میں سچا ثابت ہوا۔ مذکورہ الہام یہ ابھی جو میں نے پڑھا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے رنگ میں کس طرح پورا ہوا تھا، اس کا مفصل ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں آ گیا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار بتائے گا کہ کس طرح یہی الہام جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی خود ساختہ مذہبی حکومت، یعنی جس کو وہ خلافت کہا کرتا تھا، اس مذہبی حکومت کی طوالت کے رنگ میں پورا ہوا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، مرزا طاہر احمد صاحب نے 10 جون 1988 کو تمام غیر احمدی مخالفوں کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی صداقت کے متعلق مبالغہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اب یہ جو میں بیان دوں گا اس خطبہ جمعہ میں، اور اس سے میں ثابت کروں گا کہ کس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی مذہبی جو حکومت تھی جس کو اس نے خلافت کا نام دیا ہوا تھا، اس کی طوالت کے رنگ میں یہ الہام قلب یموت علی القلب کس طریقے سے پورا ہوا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے 10 جون 1988 کو تمام غیر احمدیوں کو مبالغہ کی دعوت دی تھی۔ مبالغہ کے ایک مضمون تیار کیا گیا اور مرزا طاہر احمد صاحب کی طرف سے اس مضمون پر دستخط کر کے اس کی ایک ایک کاپی ہر بڑے مخالف کو بھیجی گئی تاکہ وہ اس پر دستخط کر کے مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مخالفت میں مرزا طاہر احمد ولد مرزا بشیر الدین محمود احمد سے مبالغہ کا فریق ثانی بن جائے۔ ساتھ ہی مرزا طاہر احمد صاحب نے اس مبالغہ کی ایک کاپی جناب عبد الرحمن مصری صاحب کے صاحبزادے حافظ بشیر احمد مصری صاحب کو بھی بھیجی تھی۔ حافظ بشیر احمد مصری صاحب نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت سے متعلق مرزا طاہر احمد صاحب کی مبالغہ کی چیلنج کو ایک طرف رکھتے ہوئے مرزا طاہر احمد صاحب کو اس کے باپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کردار کے متعلق ایک مبالغہ کا چیلنج دیا۔ حافظ بشیر احمد مصری کی طرف سے مبالغہ کے چیلنج کی جو تحریر مرزا طاہر احمد صاحب کو بھیجی گئی تھی وہ اس طرح ہے۔ حافظ بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا بیان دوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور میں 1 سال کے عرصہ میں مر جاؤں۔ آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں الف مرزا طاہر احمد بریکٹ میں لکھتے ہیں مرزا قادیانی موجودہ قادیانی سربراہ کا والد یعنی مرزا طاہر احمد کا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد جو بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد کے 3 بیٹوں میں سے سب سے بڑا بیٹا اور قادیانی جماعت کا خلیفہ ثانی تھا، بدکار تھا۔
آگے وہ لکھتے ہیں اور منکوحہ و غیر منکوحہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا عادی تھا، حتیٰ کہ خاندان کی ان عورتوں کے ساتھ بھی زنا کیا کرتا تھا جن کو نہ صرف اسلامی شریعت نے بلکہ سب الہامی مذاہب نے محرمات قرار دیا ہوا ہے۔ اور میں اس کا جو ان کا یہ جو حافظ بشیر احمد صاحب کا یہ جو چیلنج ہے، میں انشاء اللہ تعالیٰ اسکرین پہ بھی لوگوں کو دکھا دوں گا۔ حافظ بشیر احمد مصری صاحب نے مبالغہ کی اس چیلنج کی تحریر پر دستخط کر کے اسے مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ بھی اس پر دستخط کر کے اس کا فریق کے ثانی بن کر اس کی خوب اشاعت کر دیں۔ بعد ازاں 1 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دے گا، لیکن مرزا طاہر احمد سامعین کرام اپنے باپ کے کردار کے متعلق اس مبالغہ سے بھاگ گئے اور حافظ بشیر احمد مصری صاحب کے مقابلے پر نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق تو مبالغہ ہر احمدی مخالفوں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مرزا طاہر احمد صاحب اپنے باپ کے کردار کے متعلق مبالغہ سے کیوں بھاگے؟ مرزا طاہر احمد صاحب کا اپنے باپ کے کردار کے متعلق اس مبالغہ سے بھاگنا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ مرزا طاہر احمد صاحب کا اس مبالغہ سے سامعین کرام بھاگنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ذکی یعنی پاک باز نہیں سمجھتا تھا۔ اگر وہ اپنے باپ کو پاک باز سمجھتا ہوتا تو حافظ بشیر احمد مصری صاحب کے مبالغے کا چیلنج ضرور قبول کرتا۔ سامعین کرام، سورت اعراف کی مذکورہ آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ خاص ایسے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے جو الہی فضل اور رحم یافتہ ہونے کے علاوہ صاحب نشان ہونے کے باوجود دنیا کی گندگیوں پر منہ مارتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ تو ان پر فضل فرما کر انہیں بجی اور پاک کرنا چاہے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطانی راہوں پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص ایسے انسانوں کی حالت کو کتوں کی حالت سے تشبیہ دی ہے۔ اب اگر بدکاری کے ان الزاموں کا جائزہ لیا جائے سامعین کرام، جو وقتاً فوقتاً مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ذات پر لگتے رہے، اور جناب مرزا محمود احمد صاحب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اس فرمان کہ مبالغہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق حلف اٹھا کر ان الزاموں کو رد نہ کر سکے ہوں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، تو پھر یہ بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے صاحب نشان اور فضل یافتہ ہونے کے باوجود دنیا کی گندگیوں پر منہ مارا تھا۔ معصوم احمدیوں پر ظلم و ستم کرنا، ان کے قتل کے ساتھ ساتھ ان کا جماعت سے اخراج اور مقاطعہ کرنے کے علاوہ ایک جھوٹا دبا مسیح موعود کر کے پیشگوئی مسیح موعود یا پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح ماں پر ناجائز قبضہ کر لینا، اس کے دیگر بڑے بڑے جرائم اور گناہ تھے۔ لہذا مذکورہ بالا آیات کے مطابق کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد بلم باور بن کر قلب کے دائرے میں آتے ہیں یا کہ نہیں؟ ضرور آتے ہیں۔ سامعین کرام، عبد الکریم ٹیمپل روڈ لاہور کے والد
محترم مرزا شریف احمد صاحب کے گھر میں خانسامہ کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا یعنی عبد الکریم ٹیمپل روڈ لاہور کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان کا بچپن مرزا شریف احمد کے گھر میں گزرا ہے۔ انہوں نے یعنی عبد الکریم صاحب نے جماعت احمدیہ ربا سے الگ ہونے کی وجہ حلفاً یہ بیان کی۔ یہ ایک حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے ربا کا راسپوٹین، صفحہ 149 149 پر یہ ان کے الفاظ ہیں، اور کتاب میں سامعین کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اسی انسان کے ہیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ عبد الکریم صاحب، اور انہوں نے جماعت احمدیہ ربا سے الگ ہونے کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک دفعہ موصوف یعنی عبد الکریم صاحب نے رویا میں مرزا محمود احمد صاحب کو ایک گندی نالی سے کتے کی طرح چپ چپ کرتے پانی پیتے دیکھا ہے، اور یہ میں جو حوالہ ہے میں اسکرین پہ بھی لوگوں کے علم کے لیے یا ثبوت کے لیے لگا دوں گا۔ علاوہ اس کے سامنے کرام مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کسی ایک خاتون کے ساتھ یا کسی اور لڑکے کے ساتھ زیادتی جنسی نہیں کی تھی، بلکہ درجنوں بلکہ بیسوں مثالیں موجود ہیں، اور جن خواتین یا جن لڑکوں کے ساتھ اس شخص نے جنسی زیادتی کی تھی وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مبالغہ کا چیلنج کرتے رہے، ساری زندگی بلاتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، لیکن ساری زندگی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ان جو الزام لگاتے تھے اس پر جنسی زیادتی کا، ان کے بالمقابل آ کر ان کی جو الزام تھا حلف موقت با عذاب کے ساتھ رد نہیں کیا، بلکہ مبالغہ سے وہ ساری زندگی بھاگتے رہے۔ اگر وہ سچا انسان تھا، واقعی نردوش تھا، اور اس نے کسی کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں کی تھی، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس کو مبالغہ کے لیے بلاتے رہے ساری زندگی، تو اس کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ ظاہر ہے کہ ایک یا دو یا تین جو الزام لگانے والے تھے ان کے مقابل حلف موقت با عذاب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر ان کے جھوٹے الزام کو رد کر دیتا۔ باقی ان پر الزام لگوانے والے تو درجنوں چھوڑ بیسوں سے بھی زیادہ لوگ تھے، بلکہ لیکن ایک دو تین لوگوں کو کے الزاموں کو وہ رد کر دیتا، باقی چھوڑ دیتا، لیکن اس نے کسی ایک الزام لگانے والے کے الزام کو بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حلف موقت با عذاب کے ساتھ رد نہیں کیا۔ یہ تو ابھی میں نے بیان کیا ہے ایک عبد الکریم صاحب کا بیان، اس کے بعد میں چند اور چاہتا ہوں کہ ایک دو تین انسانوں کا ذکر یہاں پہ کر دوں، وہ بہت ضروری ہیں، وہ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک وجود تو ان کا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قریبی کے رشتہ دار ہے۔ یہ جو حافظ بشیر احمد صاحب ہے نا، جن کی طرف مرزا طاہر احمد صاحب نے مبالغہ کا چیلنج بھیجا تھا، وہ خود لکھتے ہیں، یعنی یہ ان کا جو الفاظ ہیں، ربا کا راسپوٹین جو کتاب ہے صفحہ 59 پر یہ الفاظ ہیں اسی کتاب میں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بیان ہے محمد عبداللہ صاحب کا، مصری عبد الرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے، یعنی یہ شخص حافظ قرآن تھا کہنے والا، الزام لگانے والا، خدا تعالیٰ مجھے پارا پارا کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب یعنی خلیفہ ثانی نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں، بقلم خود محمد عبداللہ احمدی۔ اور علاوہ اس کے ایک بیان ہے ربا کا راسپوٹین صفحہ 93 پر،
شیخ بشیر احمد مصری صاحب حافظ جو تھے وہ لکھتے ہیں، میں خداوند تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بچشم خود زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ شیخ بشیر احمد مصری، یعنی یہ حافظ قرآن مطلب تھا نا، یہ اس قسم کے یہ جو الزام لگا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اگر ہم جھوٹا بیان دیں گے، جھوٹا الزام کسی پر لگائیں گے، اور وہ شخص جو خلیفہ ثانی بن کے بیٹھا ہوا ہے مرزا غلام صاحب کا، یعنی اس کا جانشین بن کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہتا ہے اپنے آپ کو خلیفہ ثانی، اس پر میں جھوٹا الزام اگر لگاؤں گا تو خدا کی پکڑ نہیں مجھ پر وارد ہو جائے گی۔ حالانکہ حافظ بشیر احمد حافظ قرآن ہے، وہ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ تو یہ دو مطلب کہ الزام لگانے والے وجود ہیں۔ ایک وجود ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ایک سالی تھی، وہ بیگم ڈاکٹر عبداللطیف صاحب، جو بڑے زبردست ڈاکٹر تھے، آخری زندگی ان کی کراچی میں گزری ہے، جو میں نے مطالعہ کیا ہے۔ تو وہ جو بیگم صاحبہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مرحوم ہیں، وہ ہم زلف تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی۔ وہ لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں بلکہ مرزا محمود احمد خلیفہ ربا بد چلن زناکار انسان ہے، زناکار انسان ہیں۔ میں نے ان کو خود زنا کرتے ہوئے دیکھا، اور میں اپنے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر موقت بعذاب حلف اٹھاتی ہوں۔ اتنا قریبی رشتہ تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ اس کا۔ تو اگر مرزا بشیر الدین محمود نے یہ جرائم نہیں کیے تھے، یہ زیادتیاں نہیں کی تھیں، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو چاہیے تھا حلف موقت بعذاب اٹھا کر اپنی سالی کے اس الزام کو رد کر دیتا۔ لیکن ساری زندگی لوگ بشیر الدین محمود پر یہ جنسی الزام لگاتے رہے بدکاریوں کے، لیکن کسی ایک الزام کو بھی اس نے حلف موقت بعذاب کے ساتھ رد نہیں کیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا آدمی تھا، اس شخص نے لوگوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ضرور کی تھیں۔ تو سامنے کرام کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں بالکل صحیح اور حق اور سچ بات ہے، اور باقی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ تو یوں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا سامنے کرام قلب ثابت ہو جانا، یعنی کتا ثابت ہو جانا، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کی طرف بھی توجہ مبذول کرواتا ہے، جیسا کہ شروع میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الہام پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا محصل یہ ہے کہ کلب یموت علی الکلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عد پر مرے گا، جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ میں یہاں پر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ طبعی زندگی کے لحاظ سے تو یہ الہام مرزا جناب ذوالفقار علی بھٹو کی وجود میں پورا ہو گیا، یعنی اس کی زندگی وہ جو جب 52ویں سال میں داخل ہوا تو 52 سال کی زندگی اس نے پائی نہیں، اللہ نے اسی سال کے اندر اس کو ہلاک کر دیا، یعنی اس کی پھانسی ہوئی، اور جو بھی سارا واقعہ ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو وجود ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی جھوٹی خلافت مذہبی حکومت کی طوالت کا جو عرصہ ہے، اس کے رنگ میں یہ الہام، یعنی کلب یموت علی الکلب، یعنی وہ کتا ہے، کتے کے عد پر مرے گا، اس کی جھوٹی مذہبی حکومت کی طوالت کے رنگ میں یہ الہام پورا ہوا ہے۔ یعنی جب اس کی جھوٹی خلافت کا زمانہ، یعنی
52ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ 52 سال پورا نہیں کر سکا تھا. تو آگے تفصیل میں بتاؤں گا لوگوں کو. علاوہ اس کے سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے غلبہ اسلام کے مشن کو جماعتی احمدیہ کے اندر سے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا شخص خود ان کا اپنا بیٹا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا. اس نے دیگر جرائم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا رخ موڑ دیا. یعنی غلبہ اسلام کی جگہ غلبہ خاندان نے لے لی. یعنی وہ اپنے خاندانی جو تھا اس کو ترقی دیتا پھرا، خاندانی حکومت کو طوالت دیتا پھرا، خاندانی قبضے کو طوالت دیتا پھرا. یعنی غلبہ خاندان نے لے لی غلبہ اسلام کی جگہ. حضرت امام مہدی و مسیح موعود کا ایک اور الہام بھی اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے. حضور علیہ السلام نواب محمد علی خان صاحب کو ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک الہام ہوا جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں ہو جائے. اس کا پہلا فقرہ یہ ہے: دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس الہام کے بعد فرماتے ہیں، ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے. میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی اور پر اس کو ظاہر نہیں کیا. اس پیشگوئی کا ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے. بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس کو ٹال دے، اور دوسرے حصہ کا حادثہ خاص ہم سے ہے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے. تذکرہ صفحات 627 628. سامعین کرام، بعد کے حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ گھر کا یہ فرد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی تھا. قرآن پاک کی روشنی میں اس کی بدعمالیاں اسے کلب یعنی کتا ثابت کرتی ہیں. پھر اس کے جھوٹے خلافتی اقتدار یعنی بلائے قادیان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ پیشگوئی کا منہ بولتا ثبوت ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد مارچ 1914 یعنی جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے اس کے قائد بن بیٹھے. یہ قبضہ تھا اس بندے کا. مارچ 1965 میں اس جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضے کے 51 سال پورے ہو کر 52واں سال شروع ہو گیا تھا. یعنی مارچ 1965 میں اور پھر اسی سال 7 نومبر 1965 کے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی وہ 52 سال اپنے جھوٹی خلافت، جھوٹی مذہبی حکومت کے پورا نہ کر سکا. اور پھر اسی سال یعنی جیسے کہ بتایا ہے میں نے کہ 7 نومبر 1965 کے دن وہ فوت ہو گئے. شہ رگ پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اپنے قبضے کے 42ویں سال کے بعد ہی وہ عملاً نہ صرف معذور بلکہ مفلوج بھی ہو چکے تھے. لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت تک اسے مرنے نہیں دیا جب تک حضور اسلام کی مذکورہ بلا پیش ہوئی اس کے جماعتی قبضہ کے رنگ میں اس کے وجود میں پوری نہ ہو گئی. دیکھو جو مجھے تو دیدہ عبرت نگاہ ہو. سامعین کرام، یہ تو ایک بات تھی، میں نے بتایا ہے کہ کس رنگ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا یہ الہام کہ قلب یموت علی القلب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جھوٹی خلافتی جو حکومت تھی اس کی طوالت کے رنگ میں یہ الہام قلب یموت علی القلب اس کے وجود میں بھی پورا ہوا. اب میں ایک اور وجہ کی طرف آتا ہوں. چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جس نشان رحمت یعنی ذکی غلام یا مسلم موت کی بشارت بخشی تھی، یہ موت ذکی غلام حضور صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا بلکہ وہ آپ کا ایک روحانی فرزند ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مرزا غلام احمد صاحب کا مبشر الہامی کلام جو ہے جو ان پر نازل ہوا اس نشان رحمت اس ذکی غلام کے حوالے سے وہ بتا رہا ہے. اور سامعین الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ تمام مبشر الہامی کلام پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں نرینہ اولاد کا جو سلسلہ ہے یہ 14 جون 1899 کو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی یہ نشان رحمت ذکی غلام یا مسلم موت کے حوالے سے
الہامی بشارتوں کا سلسلہ 6-7 نمبروں سے 7 تک مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتا رہا، یعنی کم و بیش 8 الہامی بشارتیں ہیں۔ وہ کس لیے ہو رہی تھیں؟ اگر یہ وجود کوئی مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا تھا یا یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، تو کیونکہ جب کسی الہامی بشارت کسی وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دیتا ہے، جب وہ وجود پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد اس وجود پیدا شدہ وجود کے متعلق وہ الہامی بشارت دوبارہ کبھی نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ الہامی بشارتیں بتا رہی ہیں مرزا غلام صاحب کی کہ وہ وجود تو پیدا نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا۔ تفصیل میں چھوڑتا ہوں، لوگ جانتے ہیں، الغلام.com پر ساری تفصیل یہ موجود ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے نا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹا جو دعویٰ اس شخص نے کیا، جھوٹا الہام گھڑ کے، جھوٹی خواب بنا کے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا اور ان کی بتین کو قطع کر دیا۔ تو میں ان آیات کا تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیات 45 تا 48 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ الحاقہ کی، اس کا ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جو اپنی تفسیر صغیر میں کرتا ہے، وہی میں ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں سامعین کو۔ وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں ان آیات کا، اور اگر یہ شخص یعنی بریکٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ تو تفسیر صغیر جو ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی، اس کے صفحہ 770 پر یہ ان آیات کا ترجمہ بشیر الدین محمود نے یہی کیا ہوا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اپنے دعویٰ کے بعد زندگی پائی، اور اپنی زندگی طبی ان کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رگ گردن نہیں کاٹی تھی۔ تو ان آیات سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ آسم کا دعویٰ بالکل سچا تھا، اور آپ نے کبھی اپنے پاس سے کوئی الہام نہیں بنایا تھا۔ لیکن جو انسان بھی جھوٹے الہام بنائے گا اور دعویٰ کو کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرما دیا کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے رگ گردن کو کاٹ دوں گا، اور پھر جب میں یہ کام کروں گا کوئی انسان بھی دوسرا درمیان میں حائل ہو کر مجھ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کام کرنے سے باز نہیں رکھ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام کیا اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کی رگ گردن کو کاٹا، کیونکہ ان کا دعویٰ ایک غلط تھا، کیونکہ وہ وجود جو ہے سکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان رحمت، تو بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کا خاتمہ 14 جون 1899 کو ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں اس ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان الہامی بشارتوں میں تو اس کا ابھی وعدہ دے رہا تھا، ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور اس نے تو آئندہ آپ علیہ السلام کی جماعت میں بطور روحانی فرزند کے پیدا ہونا تھا۔ انہی آیات کے حوالہ سے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے سورۃ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، یہ جو روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔
اسی طرح روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے یہ دعویٰ کیا جھوٹا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی رگ گردن کو کاٹا، شہرک کو کاٹا، بدین کو قطع کیا۔ مورخہ 10 مارچ 1954 کو سامعین کرام ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں ایک قاتلانہ حملے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بدین کو اللہ تعالیٰ نے قطع کر دیا، اور پھر بتین جب قطع ہو گئی اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ پھر کیا ہوا۔ بتین جب قطع ہو گئی تو اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1 سال کے بعد پھر وہ یورپ آئے چیک اپ کرانے کے لیے، کیونکہ ان کی تکلیف نہیں جاتی تھی، اگرچہ بظاہر زخم منمل ہو گیا تھا لیکن وہ بے چین ہمیشہ رہتے تھے۔ تو وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے 1955 میں وہ ادھر یورپ آئے۔ تو یہ جو ایک حوالہ ہے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب ہے احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332 پر چودھری صاحب کے الفاظ ہیں۔ یہ کتاب بھی آپ لوگوں کو بارہا میں نے دکھائی ہے۔ تو چودھری صاحب لکھتے ہیں، He was examined very thoroughly by top experts in Zurich, Hamburg and London, with such assistance as could be drawn from X-ray impressions. And the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it, as the risk of his life involved in any such operation was too serious to be worth taking. شاہ صاحب لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے ان الفاظ کا، تینوں بڑے شہروں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے۔ ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہ رگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس لیے پھر وہ کوئی آپریشن کر کے ان کی نوک جو چاقو کی ٹوٹ گئی تھی شہ رگ میں وہ نہیں نکالے۔ سامعین کرام، بعد ازاں دن بدن مرزا بشیر الدین محمود احمد کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا، اور مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فالج کی بیماری کو، فالج کے مرض کو دکھ کی مار قرار دیا ہے۔ اور یہ آپ کا یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفوں کے متعلق بد دعا کی تھی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو مفلوج کر دے۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مسلح موت کے نتیجے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کی شہ رگ قطع ہو گئی۔ بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر آہستہ آہستہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا۔ اور پھر یہ جو ان کے بیانات میں چند پڑھوں گا، اور یہ ان کے اپنے بیانات ہیں اپنی صحت کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے۔ وہ لکھتے ہیں، یا الفضل 12 اپریل 1955، وہ کہتے ہیں مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا
محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ یہ تو دکھ کی مار ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب نے فالج کی مرض کو دکھ کی مار قرار دی ہے۔ تو اگر وہ بندہ سچا تھا اپنے دعویٰ میں، اور جو اس نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا تھا، جو بھی وہ کرتا پھر رہا تھا دنیا میں، اگر وہ سچا انسان تھا تو یہ دکھ کی مار اس پر کیوں پڑی؟ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ بھی الفضل اخبار کا ہی ہے، 26 اپریل 1955۔ وہ کہتے ہیں 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس طرح 26 اپریل 1955 میں اخبار الفضل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھتے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سوچ سکتا۔ علاوہ اس کے وہ ان کا ایک صاحبزادہ تھا ڈاکٹر، یعنی مرزا منور احمد، وہ اپنے باپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی صحت کے حوالے سے ایک لکھتے ہیں، بیان دیتے ہیں۔ یہ چھپا الفضل اخبار میں 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر۔ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ساری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدرے فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو یہ ان کے ڈاکٹر صاحبزادہ ان کا جو تھا مرزا منور، اس کا یہ بیان ہے، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو جھوٹے دعویٰ مسلم موت کیے، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی پھر سزا پائی۔ اور جھوٹے دعویٰ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو رہے کہ اس شخص نے دعویٰ 1944 میں 7-8 فروری 1944 کو غالباً لاہور میں شیخ بشیر احمد تھے کوئی، ان کے گھر میں ان کی رہائش تھی کہ 7-8 فروری کو انہوں نے ایک رات کو ایک خواب تفصیلی دیکھی۔ اس تفصیلی خواب کا میں نے بارہا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو پھر اس نے اسی فروری مہینے میں غالباً 28 فروری کو قادیان میں اپنے مسلم موعود ہونے کا اسی خواب کی بنا پر دعویٰ کر دیا، اور 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں۔ پھر اس کے بعد پھر اسی سال پھر انہوں نے 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیار تقریر کرتے ہوئے پھر اپنے دعویٰ کیا اپنے مسلم موعود ہونے کا۔ یہ جو خطبہ جمعہ مورخہ 28 جنوری 1944، میں ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہوں۔ اور علاوہ اس کے یہ جو 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیار پہ انہوں نے جو دعویٰ کیا مسلم موعود ہونے کا، تو اس کا انوار العلوم جلد 17 صفحہ 161 پر آپ کا یہ دعویٰ ہے۔ علاوہ اس شخص نے 12 مارچ 1944 کو بامقام لاہور تقریر کرتے ہوئے پھر یہ دعویٰ کیا تھا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، آج میں، یعنی یہ حوالہ جو ہے تقریر، میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229، جو کہتے ہیں، آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ اب دیکھیں جی، میں نے بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام بتا رہا ہے کہ وہ تو ذکی غلام، وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا مرزا غلام صاحب کو، وہ تو ایک روحانی فرزند ہے جس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ کو پیدا ہونا ہے۔ کہاں اس نے پیدا ہونا ہے،
کس خوش نصیب کو اللہ نے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا؟ یہ تو اللہ کا کام تھا، یہ لڑکی کے طور پر اللہ نے نہیں دیا. تو یہ شخص یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے 1944 میں ایک خواب دیکھ کر لاہور میں. تو کہاں دین اسلام کو اس نے کناروں تک پہنچا دیا، کہاں توحید دنیا میں پہنچ گئی. اب دیکھیں جماعت احمدیہ اپنا حال کیا ہے. وہ تو 72 فرقوں نے نکال کر جماعت احمدیہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تو غیر مسلم قرار دے کر باہر بٹھا دیا ہوا ہے. وہ اسلام کہاں غالب ہو گیا؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ذریعے. علاوہ اس کے اسی سال یعنی تقریر اس نے کی تھی قادیان میں جو جلسہ سلامہ ہوا تھا. تو یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 645 پر الفاظ ہیں. تو یہ کہتا ہے مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موت کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئی کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افطرا سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ موالا کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ کر دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق ہے. سامعین کرام، میں نے حوالہ دے دیا ہے. یہ دسمبر میں جلسہ جو قادیان میں ہوا تھا اس میں اس نے آخری تقریر جو کی تھی اس میں یہ اس نے قسم کھائی. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حادث کو اس پیشگوئی کا مصداق بنایا، اور میرا دعویٰ جماعت احمدیہ قادیان میں موجود ہے اور میں نے مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا. اور میں یہ جو اس نے کہا ہے نا، میں لوگوں کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ جھوٹا آدمی تھا، مفتی اللہ تھا. یہ کوئی مسلم موعود نہیں تھا، کوئی موعظہ کی غلام نہیں تھا. تو اس پیشگوئی کا مصداق اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. اور خاکسار کا صرف خالی دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کے سچے مصداق ہونے کا جو قطعی علمی، الہامی اور موعود ثبوت جو ہے، اس کی نشانیاں جو ہیں سائنس کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہیں. یہ ڈیوائن تھیری خاکسار کی اس دعویٰ کا قطعی ثبوت ہے، علمی ثبوت ہے، الہامی ثبوت ہے. تو یہ شخص جھوٹا ہے، اور بالکل میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا تھا، اور اس نے اپنے جھوٹ کی پھر عبرتناک سزا پائی. سورۃ الحقہ کی جو وعید ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو شخص بھی جھوٹے الہام بنائے گا اور جھوٹا دعویٰ کرے گا اور میری طرف ہی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رسوا بھی کرے گا، سزا بھی دے گا، اس کی بطین کو قطع بھی کر دے گا. علاوہ اس کے سامنے کرام اس شخص نے 1942 میں لکھا ہے اپنی تفسیر کبیر میں، یہ جلد 10 ہے، صفحہ 571 پر یہ لکھتا ہے اپنے خوش کن اور بہترین انجام کے حوالے سے. یہ شخص لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا. میں سامعین سے کہوں گا، قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، یعنی مفلوج ہو کر قطع وطین کے بعد 10 سال بس سے مرگ پر لیٹا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا. تو یہ اس کا خوش کن انجام تھا اس کا. آگے وہ لکھتا ہے چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا. اگر یہ الہام سچا ہوتا تو اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ دنیا میں پھر آخری زندگی پھر گزار کی گیا ہے. ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کو سچا اس کے وعدہ کرے اس کی صحت کے حوالے سے تو پھر وہ جھوٹی ہو. اس کا مطلب یہ کہ الہام بھی اس کے نفس کا بھی بنایا ہوا تھا. آگے وہ لکھتے ہیں، اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی. الحمدللہ علی ذالک. اب دیکھ لیں خود ان کا انجام کیا ہوا. میری بات تو میرا بیان ہے نا، لیکن اس کی عمل زندگی کیا گزری، یعنی قطع وطین کے بعد پھر کیا ہوا. بڑے اس کے بیان میں نے پڑھ دیے ہیں جو الفضل اخبار ان کے اخبار میں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ ذلیل اور رسوا ہوتا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا. تو یہ انجام اس کا جو تھا
خوشکن تو نہیں تھا، یہ تو بڑا بد انجام تھا۔ سامعین اکرام، اس شخص نے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک نظام جاری کیا تھا، وصیت کا۔ وہ نظام جو ہے، نظام وصیت اس کا نام ہے۔ 1905 میں مرزا غلام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ نظام جاری کیا یا بیان کیا اپنے ماننے والوں کے آگے۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو خبر دی کہ جو شخص بھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کی فتح کے لیے اپنی جائیداد جو ہے، جو اس کی اپنے مرنے کے بعد 10واں حصہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کرے گا، یعنی مرزا غلام صاحب کے ماننے والے جو ہیں، جماعت ہیں، ان کو ادا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یعنی بہشت میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 1905 میں حضور صاحب نے الوصیت ایک رسالہ لکھا اسی حوالہ سے۔ تو یہ شخص اتنا شاطر انسان تھا، اس نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کر لیا 1914 میں ہی۔ قبضہ کرنے کے بعد پھر یہ نظام وصیت کو بھی اس نے اپنی خاندانی گدی جو حکومت تھی، خلافت کے نام پر بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اسی خلافتی نظام کو بھی اس نے وجہ بنایا۔ تو لوگ تو وصیت کراتے تھے مرزا غلام صاحب کی، اس جو الوصیت میں لکھی ہی ہے، تو اس وصیت کو بھی جو شخص اس کے آگے کو سچی بات کہتا تھا، جو اس کو پسند نہیں تھی، تو اس کی اگر اس نے وصیت کرائی ہوئی تھی، اس کو وصیت سے فارغ کر دیتے تھے۔ تو الوصیت میں مرزا غلام صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو اپنی وصیت منسوخ کرے گا تو اس کے پیسے واپس کر دیں، لیکن کسی ایک انسان کی بھی انہوں نے، مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی زندگی میں، یا ان کے جعلی خلیفے بنے پھرتے تھے، انہوں نے کسی شخص کو بھی پیسے واپس نہیں کیے، اور جس نے وصیت کروا دی تھی نہیں کیے، وہ مطلب کہ وصیت ختم ہو گئی، پیسے انہوں نے کہا کو لیے۔ تو اسی وصیت کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی ایک نظام نو اس کی کتابچہ ہے کہ یہ کوئی تقریر ہو گئی، وہ اس کے متعلق یہ 1942 میں یہ انہوں نے کوئی تقریر کی تھی، اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ حوالہ ہے انوار العلوم جلد 16 نظام نو صفحہ 95۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ میں حوالے دے رہا ہوں نا انوار العلوم کے، انوار العلوم کی کتابوں بھی 2 قسم کی جلدیں ہیں، ایک پرانی ہے، ایک نیا انہوں نے ایڈیشن شائع کیا ہوا ہے۔ اس میں سے نا پھر کچھ چند 100 صفحات کا پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ میرے پاس جو انوار العلوم کی کتابیں ہیں وہ پرانا ایڈیشن جو انہوں نے شائع کیا ہوا ہے وہ ہیں۔ تو جب میں یہ حوالہ دیتا ہوں سامعین کو، جو موجودہ ایڈیشن جو علیہ السلام پہ ہے، اگر وہ اس میں حوالہ نہ ملے تو 100 150 200 صفحہ آگے پڑھ کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حوالہ مل جائے گا۔ یہ شخص کہتا ہے اپنی تقریر میں، نظام نو کے نام سے جو اس نے کی، یہ کہتا ہے کہ، یعنی کہنا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، کہ اس نے احمدیوں کی پوری جائیدادوں کو اپنے جماعت کے قبضوں میں، مراد سے کہ اس کے خاندان میں قبضوں میں آ گئی، کیونکہ یہ ان کی خاندانی گدی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جماعت کی قبضہ سے مراد ہے کہ وہ ان کے خاندان کے، مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی خاندان کے قبضے میں وہ ان کی آگے جائیداد آ گئی۔ یہ کہتا ہے، حوالہ میں نے دے دیا، پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے، اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ بس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 حصہ سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ نظام احمدیت کی مراد یہ خاندان مغلیہ کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ دیکھیں نا، مرزا غلام صاحب نے تو یہ وصیتی نظام اشاعت اسلام اور فتح اسلام، غلبہ اسلام کے لیے جاری کیا تھا، یہ شخص اپنے خاندان کے غلبہ کے لیے اس کو بنا کے بیٹھ گیا، اور پھر 3-4 نسلوں میں یہ پروگرام دے رہا ہے لوگوں کے آگے کہ پورے احمدیوں کی جائیدادیں ہمارے نظام احمدیت کے قبضہ میں، یعنی مغلیہ خاندان کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ تو یہ ایسا شاطر انسان تھا کہ دنیا دار آدمی تھا، اس کا دین سے، اس کا روحانی سے کیا تعلق تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، شیطان آدمی تھا، بدکار آدمی تھا۔ اور میں نے حوالہ پڑھ دیا، تو آپ لوگوں کو انوار العلوم میں یہ حوالہ مل جائے گا۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام بتاتا ہوں کہ یہ شخص جو مولوی مربی جو بنتے ہیں قادیانی جماعت میں، ان کے متعلق بھی اس شخص نے بڑی بد زبانیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، ان کو ملازم نوکر بنایا اور اس کام پر لگا دیا، بھی تبلیغیں کرو، احمدی بناؤ،
مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے جو بھی احمدی بنے گا اس کا غلام بنے گا، غلام بن جائے گا. تو اپنے اس سسٹم کو مطلب کہ احمدی مولویوں اور مربیوں کے ذریعے اس نے چلایا. اور علاوہ اس کے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے جانشین مرزا غلام صاحب کے بنے 26 مئی 1908 کو جب وفات ہوئی حضرت مرزا غلام صاحب کی، وہ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں. یہ 13 مئی 1913 کا خط ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں پورا خط پڑھ دیتا ہوں. اس میں ان لوگوں کے متعلق مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بلا تو اکثر میں بلائے قادیان کہا کرتا ہوں، کیونکہ بلائے دمشق الہام ہوا تھا مرزا غلام صاحب پر، نازل ہوا تھا 9 اپریل 1907 کو. تو اس کا مطلب یہ تھا، بلائے دمشق سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بلائے دمشق امت محمدیہ کے گلے پڑی تھی، یعنی انبی جو تھے ملوک ان کے ذریعے، اسی طرح ایک بلائے قادیان نے ابھرنا تھا، پیدا ہونا تھا. تو وہ بلائے دمشق کا الہام سے مراد یہ تھا کہ اللہ بتا رہا تھا ملک کو کہ اسی قسم کی بلا تیری جماعت کے گلے بھی پڑے گی، وہ بلائے قادیان ہے. تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط میں جو کا ابھی میں نے حوالہ دیا ہے 13 مئی 1913، وہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو ابی و امی. کیسے کیسے آدمی ملے مرزا کو علیہ السلام، کس قدر آدمی ملے، یہ سب فضل ہے. مجھے ابتداً آپ لوگوں نے دبایا، مدت تک اس مصیبت میں رہا، جب کبھی نکلنا چاہا رنگ برنگ، مالی بدزنیاں ہوتی رہیں، آخر بحمدللہ نجات ملی، الحمدللہ رب العالمین. میں یہی کہوں گا، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک بزرگ انسان تھے. وہ قائد کیا بنے ان کی جماعتی احمدیہ قادیان میں، وہ مصیبت میں پھنس گیا بیچارے. وہ بڑی مشکل جان چھڑا کے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن بڑے عظیم انسان تھے، نیک بزرگ انسان تھے. اور یقیناً مرزا غلام صاحب کے ایک خادم تھے اور آپ میں فنا ہونے والے تھے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیاں قبول فرمائی ہوں گی اور ان کو مرزا غلام صاحب کے ساتھ ہی آخرت میں بھی جگہ دی ہوگی. تو آگے وہ لکھتے ہیں مولوی صاحب، پھر باہم تنازع شروع ہوئے. نواب میر ناصر محمود، یہ تینوں نام انہوں نے لکھے ہیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں، یہ بلا اب تک لگی ہوئی ہے، یا اللہ نجات دے آمین. تو یہ بلائے قادیانی تو ہے جو جس کا الہام مرزا غلام صاحب کو ہوا تھا بلائے دمشق کے الفاظ کے ساتھ. تو یہ گلے پڑ گئی، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پڑ گئی پہلے ہی. پھر آگے لکھتے ہیں مولوی صاحب، پھر میں خود بیمار ہوں، برسوں بیمار رہا، ذیابطیس کا رخ ہے، وسلام نور الدین 13 مئی 1913. اس کے علاوہ سامعین کرام، میں نے کہا ہے نا کہ یہ کہتا رہا ہے اپنے مولویوں مربیوں کو ایک سسٹم بنا دیا وقف کا انہوں نے کہ مولوی بنتے ہیں، مربی بنتے ہیں، ساری زندگی وہ بیچارے. بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا جو مشن ہے اس کو وہ پھیلانے کے لیے وہ تبلیغ کرتے ہیں. دراصل اس مشن پر تو مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں قبضہ کر لیا، جماعت پر قبضہ کر کے. تو پھر ظاہر بعد میں تو نام چلتا رہا مرزا غلام صاحب کا، اندر پھر وہ ان کی بلائے قادیان یا مرزا بشیر الدین محمود کی خلافت کے نام پر ایک مذہبی حکومت وہ چل رہی تھی. آگے ان کی وفات کے بعد آگے اس کی نسل میں چل رہی ہے. تو آئندہ 1000 سال تک ان کا پروگرام ہے کہ اسی طرح احمدیوں کو ہم ان پر حکومت کریں اور نام لیں خلافت کا، جبکہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ تو اللہ نے کسی قسم کی خلافت کا وعدہ ہی نہیں فرمایا. سورت نور آیت 56 حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یعنی خلافت کا وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس یعنی سورت نور آیت 56 میں. مرزا غلام صاحب پر تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی. نام مرزا غلام صاحب نے اس قسم کی خلافت کا اپنی وصیت میں یا اپنی کسی تحریر میں ذکر فرمایا کہ میرے بعد کیوں خلافت جاری ہوگی. سب جھوٹ ان کا قدرت ثانیہ کے عنوان سے. یہ بھی ایک الگ بات ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. تو 1900 مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میر ناصر نواب یہ سارے لوگ دعائیں کرواتے تھے
قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے. اور جب مولوی صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد خود ہی اپنے آپ قدرت ثانیہ کے مذہب بن کے بیٹھ گئے. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کی طرف نہیں میں جاتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مربی اور مولوی بنائے جاتے ہیں قادیانی جماعت میں، وہ تو مرزا غلام صاحب کا جو مشن تھا اس کے لیے وہ بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں. اچھا، ان کے متعلق یہ اتنے گھٹیا اور گندے الفاظ اس شخص نے استعمال کیے اپنی زندگی میں، تو انسان وہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا غلط آدمی تھا. اس نے ان لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جو دن رات اس کے لیے مطلب کہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر تبلیغ کرتے پھر رہے تھے. یعنی اب تبلیغ کے ذریعے احمدیوں کو داخل کرتے پھر رہے تھے جماعت احمدیہ میں. جماعت احمدیہ مینس کہ اس کی قبضہ تھا اس پر. تو میں اس کا ایک حوالہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ یہ خطبہ جمعہ ہے اس کا 28 اکتوبر 1955 ربا میں اس نے دیا تھا. اس کا حوالہ ہے خطبات محمود جلد 36 صفحہ 210. یہ کہتا ہے اپنے اس خطبہ جمعہ میں، یاد رکھو ایک ایک مبلغ کے ذریعے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ احمدیت میں داخل ہونے چاہیے، لیکن اس وقت کئی مبلغ ایسے ہیں جو نہایت بے حیا منہ سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سال میں 2 افراد احمدیت میں داخل ہوئے. اگر سال میں ایک مبلغ کے ذریعے 2 افراد ہی احمدیت میں داخل ہوں تو کسی ملک میں پھیلنے کے لیے تمہیں 50,000 سال چاہیے. لیکن حالت یہ ہے کہ تمہاری کمریں ابھی سے ٹیڑھی ہوتی جا رہی ہیں. ابھی سے جماعت کے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی طرف دھکیلنے لگ گئے ہیں. کیا وہ لوگ تیری جعلی گری بنا کے بیٹھا ہوئے ہیں، بلے بلائے قادیان بنی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو وقف کرے. اور پھر وقف کرنے کے بعد جنہوں نے وقف کیا، یعنی وہ مربی بنے یا مولوی بنے، ان کے متعلق تو کیا کہتا پھر رہا ہے. آگے کہتے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود یہ کہتے ہیں 50,000 سال کے بعد تو تم مردار کتے کی طرح ہو جاؤ گے. یاد رکھو جو مبلغ سال میں ہزاروں احمدی نہیں بناتا وہ مغضوب علیہ ہے، واقف زندگی نہیں. اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور وہ شیطان کا وقف زندگی ہے. میں اس وقت جتنے بھی وہ قادیانی جماعت میں مبلغ ہیں نا، مربی ہیں سارے، میں ان سب سے پوچھتا ہوں تم میں سے کوئی ایک بھی مبلغ یا مولوی یا مربی ایسا ہے جس نے ہزاروں احمدی اپنی زندگی میں کی ہو؟ ایک بھی نہیں تمہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے بقول تم سب جو تھے تم پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ وہ اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی جو مربی یا مولوی ہزاروں احمدی نہیں بناتا اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وہ شیطان کا واقف زندگی ہے، خدا تعالیٰ کا واقف زندگی نہیں. میں جتنے بھی مربی اس ٹائم ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہزاروں احمدی کسی مربی کے ذریعے بھی آج تک نہیں جماعت احمدیہ میں ہوئے، کوئی ایک بھی مجھے مثال دکھا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جتنے بھی یہ مربی ہیں بنے ہوئے، مولوی بنے ہوئے ہیں قادیانی جماعت میں، یہ ساروں پر بقول مرزا بشیر الدین محمود احمد کے یہ شیطان کے واقف زندگی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی واقف زندگی نہیں. وہ کہتا ہے آگے، اگر خدا تعالیٰ کا واقف زندگی ہوتا تو وہ 2 آدمیوں کے آنے پر کیوں خوش ہو جاتا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ ہزاروں افراد اس کے ذریعے سے سلسلے میں داخل ہوتے. یہ شخص تھا شیطانی فطرت بندہ تھا، بدکار آدمی تھا. ابھی میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ ساری زندگی احمدی خواتین کی، احمدی لڑکوں کی اس نے لوٹتا رہا، اور وہ اس کے بالمقابل اس کو مبالغہ کے لیے بلاتے رہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. جن سے اس شخص نے اتنا زانی شخص تھا، اتنا بدکار آدمی تھا، کسی ایک خاتون کے الزام کو بھی یا کسی ایک لڑکے کے الزام کو بھی جو اس پر جنسی زیادتی کا لگا تھا، اس نے موقت با عذاب حلف کے ساتھ رد نہیں کیا. کیسے کرتا؟ یہ مجرم تھا یہ. تو یہ ایسا انسان تھا. آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ یہ کیا اپنے مربیوں اور مولویوں کے متعلق کہتا پھر رہا ہے. پھر 1955 میں جب اپنا علاج کے لیے، چیک اپ کے لیے یورپ میں آیا تو
تو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب سے لے کر یہ فرانس پہنچ گیا. وہاں پیرس میں ننگی عورتوں کا مشاہدہ کرتا پھرا. مثال کے طور پر یہ اس کی ایک خطبہ ہے یا ایک تقریر ہے، بلکہ ایک خطبہ ہے. اس میں یہ کہتا ہے، وہ خطبہ الفجر 28 جنوری 1924. یہ کہتا ہے، میں اس کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا ایب والا حصہ بھی دیکھوں گا. قیام انگلستان کے دوران مجھے اس کا موقع نہ ملا. واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان سے، جو میرے ساتھ تھے، کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اوریاں نظر آئے. بھائی چودھری ظفر اللہ صاحب کو بھی عقل نہ آئی. اس میں بھی اتنا تقویٰ نہیں تھا کہ یہ شیطان آدمی مجھے کیا کیا کہتا پھر رہا ہے. چودھری صاحب بھی مطلب آنکھیں بند کر کے پھرتے رہے اس بدکار کے پیچھے پیچھے. وہ آگے لکھتا ہے وہ بھی فرانس سے واقف تو نہیں تھے، یعنی چودھری صاحب، مگر مجھے ایک رومپرا میں لے کے آئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ وہی سوسائٹی کی جگہ ہے، اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میری نظر چونکہ کمزور ہے، مردود اور لانتی شخص ہی کہہ رہا ہے، میری نظر چونکہ کمزور ہے. خلیفہ ثانی بنا پھرتا تھا لانتی. میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لیے دور کی چیز اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں. بندہ اس سے پوچھے تو لین کی گیا سی اتنے ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے، کیا کرنے گیا تو؟ کہتا ہے میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں. میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں. یہ لانتی آدمی تھا، جماعتی یہ قادیان کہہ لے، جو مربی ہیں، جو ان کے مبلغ ہیں، امیر ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا یہ خلیفہ ثانی لانتی بنا ہوا تھا. ابھی تک ان لوگوں کو، یعنی قادیانی بہنیں، بھائی اور بزرگ، ان کو عقل اور سمجھ نہیں آتی بھی کس بندے کے پیچھے لگے رہے ہوں، کس بندے نے جھوٹا دعویٰ مسلم کر کے جماعت کو گمراہ کیا اور اس کا پھر انجام کیا ہوا. تو یہ یورپ کی جب اس نے یاترا کی تھی 1955 جب آیا تھا تو یہ کام، حالانکہ وہ چیک اپ کرانے آیا تھا، یہ کام یہ کرتا پھر رہا تھا. یہاں پر بھی نباز آیا. سامعین کرام، اس کے آخر پر اپنا خطبہ جمعہ پہ میں سامعین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو شروع میں نے مرزا غلام حسن کے الہام کا ذکر کیا ہے، حضور حسن فرماتے ہیں ایک شخص کی موت کی نسبت خدائے تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا محصل یہ ہے کہ کلب یموت علی الکلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عد پر مرے گا. جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی. جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر رہی یہ ملک بقا ہوگا. تو میں نے بتایا ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ لفظ بہ لفظ الہام مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی وجود میں پورا ہوا، ان کی طبی عمر کے لحاظ سے. جیسے کہ الہام میں فرمایا گیا ہے قلب یموت علی القلب، اور جو ترجمہ ملہم نے کیا اس کے مطابق یہ ایک رنگ میں پورا ہو گیا ان کی زندگی میں. تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں تفصیل میں نے بتایا ہے، سب ثبوت دیے ہیں. تو دوسرا میں آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ حصہ دوم ہے اسی الہام کے حوالے سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک دوسرے رنگ میں یہی الہام قلب یموت علی القلب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں بھی پورا ہوا. وہ اس رنگ میں کہ طبی عمر تو ان کی بہر 75-76 سال تھی، لیکن ان کی جعلی خلافتی جو دورانیہ ہے یا جھوٹی حکومت کا دورانیہ ہے، اس کے حوالہ سے، اس کی طوالت کے حوالہ سے یہ الہام پورا ہوتا ہے. یعنی 52 سال یہ پورے نہ کر سکا اپنی جھوٹی جعلی خلافت کا دورانیہ جو تھا، اس کی وہ 52 پوری نہیں کر سکا. ویسے تو 1954 میں ہی یہ مطلب کہ مفلوج ہو گیا تھا، آخری 10-11 سال تو پھر مفلوج ہو کر لیٹا رہا ہے.
تو بہرحال اس کی جو اللہ نے اس کو ہلاک نہیں کیا، یعنی ویسے تو قطع وطین کے بعد لوگ مر جاتے ہیں، تو 1954 میں 10 مارچ 1954 میں جب اس پر حملہ ہوا، اس کی وطین کو قطع کر دیا گیا، تو اس وقت تو اس کی عمر تھی 65 سال تھی، لیکن اللہ نے نہیں ہلاک کیا، یعنی اور اس کا جو اس کی خاندانی گدی تھی، حکومت تھی خلافت کے نام پر، اس کا دورانیہ اس وقت تھا 40 سال، لیکن اللہ نے اس کو نہیں مرنا دیا جب تک وہ 52 کے اندر اس کا جھوٹی خلافت نام نہاد مذہبی حکومت کا دورانیہ آنا پورا ہو جاتا، تو پھر یہ مفلوج پڑا رہا اور بستر مرگ پر اور ذلیل و رسوا ہوتا رہا۔ اللہ نے پھر پکڑا اس کو، پھر اس کو اس دنیا میں بھی سزا دی، اور پھر اس کو پھر ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کا انجام ہوا، اور پھر 7 نومبر 1965 کو یہ فوت ہوا۔ تو بہرحال اس طرح میں نے یہ جو بیان کیا ہے کہ مرزا غلام حسن کا یہ الہام 2 رنگ میں پورا ہوا، ایک رنگ میں ذوالفقار علی بھٹو کے وجود میں پورا ہوا طبی زندگی کے لحاظ سے، لیکن جھوٹی خلافتی دورانیہ جو ہے اس کی طوالت کے لحاظ سے یہ مرزا بشیر الدین محمود کی وجود میں بھی یہ الہام پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 52 سال حکومت، یعنی حکومتی دور اس کا نام اللہ نے ہونے دیا، اور پہلے ہی اس کو جب 52 سال میں داخل ہوا اس کا حکومتی دور، تو اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو میں اسی پہ اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس قسم کے جھوٹے دعوے کر کے انسانوں کو پھر فلاح نہیں مل سکتی، وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا بھی ہے، اور پھر اس قسم کے لوگوں کی پھر اللہ وطین کو بھی قطع کرتا ہے، اور ذلیل و رسوا کر کے سزا دے کے اس دنیا میں پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔